لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ البینہ مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا، اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آدھا دورہ سمجھ آئے گا اور پڑھنے سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ سورۃ البینہ مدنیہ، مدنیہ کا مطلب کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا، میم کے اوپر جزم ہے۔ جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی الفاظ کے اوپر جزم آ رہا ہو اس الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اب میم کے اوپر جزم ہے، میم کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں لام کے اوپر شد ہے۔ شد کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی الفاظ کے اوپر شد آ رہا ہو اس الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اسی طرح شد کے اور دو مطلب ہوتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس الفاظ کے اوپر شد آ جائے اس الفاظ کو مضبوطی کے ساتھ یعنی سختی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اسی طرح تیسرا مطلب یہ ہوتا ہے اگر نون اور میم کے اوپر شد آ رہا ہو تو غنہ کیا جائے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے۔ اب اسی طرح نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام سے پہلے جو الف ہے اس کو سائلنٹ کر دیا جائے گا، جیسے لم یکن الذین۔ آگے دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے اور یا سے پہلے زیر ہے پچھلے الفاظ سے، دیکھیں یا کے اوپر جزم اور اس سے جو پچھلا الفاظ ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ جب یا کے اوپر جزم آ رہا ہو اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ جائے تب 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس الفاظ کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ لم یکن الذین کفروا، را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تب را کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب را کے اوپر پیش یا را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں واو کے اوپر جزم ہے، را کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جب واو کے اوپر جزم آ رہا ہو اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ رہا ہو، اب جیسے یہ را کے اوپر پیش ہے تو اس کو ہم 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کفروا، اس طرح لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، من اہل الکتاب۔ تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ اسی طرح تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، کاف کے اوپر شد ہے، مضبوطی کے ساتھ کاف کو ادا کیا جائے گا۔ تأتیہم البینہ، حتی تأتیہم، تا کے بعد الف ہے اور الف کے اوپر جزم ہے۔ جب الف اور حمزہ کے اوپر جزم آ رہا ہو تب وہ جھٹکے والا حمزہ بن جاتا ہے۔ اب جیسے الف کے اوپر جزم ہے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، حتی تأتیہم البینہ پڑھ دیتے ہیں، اس طرح پڑھنا غلط ہے، بلکہ اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جیسے حتی تأتیہم البینہ،
تا کے اوپر پیش ہے، جب وقف کریں گے تو اس تا کو ہا میں کنورٹ کر دیں گے، آدھا ہا پڑھا جائے گا، اور تا کے اوپر جو پیش ہے اس کو بھی سائلنٹ کر دیا جائے گا۔ حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ رسول، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح میم کے اوپر شد آ رہا ہے، غنہ کیا جائے گا اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا۔ اسلام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ واو کے اوپر جزم آ رہا ہے، اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ رہا ہے، حروف مدہ ہے، اس کو بھی 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح جب فا کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا۔ صحفا مطہرہ۔ اب اکثر لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں، مطہرہ پڑھ دیتے ہیں، اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ ہا کے اوپر شد ہے، ہا کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور جب گول تا پہ وقف کریں گے تو یہ ہا بن جائے گا اور دونوں زبر کو سائلنٹ کر دیں گے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ فیہا، اس میں دیکھیں ہا کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف آ رہا ہے۔ آپ ان 3 الفاظ کو نوٹ کر لیں، جب الف ہو اور اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر زبر آ رہا ہو تو یہ حروف مدہ بن جاتا ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یا ہو اور یا کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ رہا ہو، تب بھی یہ حروف مدہ بن جاتا ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے تیسرا الفاظ دیکھیں، واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ رہا ہو تو یہ بھی حروف مدہ بن جاتا ہے، اس حروف کو بھی 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ حروف مدہ 3 ہیں، واو کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ جائے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ یا کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ جائے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ اسی طرح الف ہو اور الف سے پہلے والے الفاظ کے اوپر زبر آ رہا ہو تب بھی 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا، جیسے فیہا کتب قیمہ، اور اس کو من اللہ یتلو وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد وما تفرق الذین، را کے اوپر شد ہے، را کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تب را کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب را کو پر بھی پڑھیں گے اور را کے اوپر مضبوطی بھی دی جائے گی۔ آگے دیکھیں، قاف کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا اور قاف کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، اس الف کو سکپ کر دیا جائے گا۔ اوتوا الکتاب الا من بعد، اس میں دیکھیں یہ نون کے اوپر چھوٹا سا میم ہے اور اس کے اوپر جزم ہے۔ جب نون کے اوپر جزم آ رہا ہو اور اس کے بعد با آ جائے تب چھوٹا میم ایڈ ہو جاتا ہے اور پھر میم کو ہی پڑھا جاتا ہے، اور اس میں غنہ بھی کیا جائے گا۔ اب اس کے ہجے یوں کیے جائیں گے، میم میم زیر میم پڑھا جائے گا، یہ جو نون ہے اس کو سکپ کر دیا جائے گا۔
ایک بار دوبارہ نوٹ کر لیں، جب نون کے اوپر جزم آ رہا ہو اس کے بعد با آ جائے تو نون کی جگہ چھوٹا میم ایڈ کرتے ہیں اور میم کو پڑھا جاتا ہے اور غنہ بھی کیا جاتا ہے، اور غننے کی آواز کہاں سے آئے گی؟ ناک سے، جیسے اِلَّا مِن بعد، اِلَّا مِن بعد ما جاءتهم البينة، ما جاءتهم جیم کے اوپر زبر ہے اور جیم کے بعد الف ہے، الف کے اوپر بڑا مد ہے، اس شیپ کو نوٹ کر لیں، اس کو بڑا مد کہا جاتا ہے، اور بڑے مد کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر اس شیپ کا مد آ جائے اس الفاظ کو 5 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آپ جیم کو 5 سیکنڈ لمبا کریں گے، ما جاءت پڑھا جائے گا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، یہاں پہ مضبوطی دی جائے گی، بَيِّنَةُ۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا، الف کے اوپر چھوٹا مد ہے، چھوٹے مد کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی الفاظ کے اوپر چھوٹا مد آ جائے اس الفاظ کو 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ آپ ان دونوں کی شیپ کو نوٹ کر لیں، یہ چھوٹا مد ہے، اس کو 3 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا، اور یہ بڑا مد ہے، اس کو 5 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، اس میں عین کا مخرج صحیح ادا کیا جائے گا، اکثر لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں لیعبدوا اللہ، اس طرح نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کو یوں پڑھا جائے گا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ہا کو دال کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، دال سے پہلے یہ لام اور الف ہے، ان دونوں کو سکپ کر دیا جائے گا، لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس میم کو اس قوت کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، صوت سے پہلے اس لام کو، اس الف کو اور اس الف کو اور اس واو کو، یعنی ان چاروں حروفوں کو سکپ کر دیا جائے گا، میم کو ڈائریکٹ صوت کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس میں لام کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا، اور یہ جو آگے واو ہے اس کو سکپ کر دیا جائے گا۔ اکثر لوگ واو کے اوپر کھڑا زبر پڑھ دیتے ہیں بلکہ یہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، واو کو سکپ کر دیں گے۔ آگے دیکھیں حمزہ کے اوپر جزم ہے اور حمزہ کے نیچے واو ہے، اس واو کو بھی سکپ کر دیا جائے گا، جیسے پچھلی آیات میں سیکھا کہ جب الف اور حمزہ کے اوپر جزم آ رہا ہو تو اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اب اس میں وَيُ اس طرح پڑھا جائے گا، وَيُ نہیں پڑھا جائے گا۔
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب إن الذين كفروا من أهل الكتاب نون کے اوپر شد ہے، غنہ کیا جائے گا اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا. اسی طرح را کے اوپر پیش یا را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور واو کے ساتھ ملاتے ہوئے 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا. آگے دیکھیں، اس الفاظ کو نوٹ کریں. اکثر لوگ اس پہ اخفا کر دیتے ہیں یا غنہ کر دیتے ہیں. اس میں کوئی اخفا بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی تو غنہ کیا جائے گا. جب نون کے اوپر جزم آ رہا ہو اور اس کے بعد حمزہ آ جائے، یعنی کہ اگر الف کے اوپر زبر یا زیر کوئی حرکت آ جائے تو الف بھی حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور جب نون کے اوپر جزم ہو اس کے بعد حمزہ آ جائے یا کوئی حروف حلقے میں سے الفاظ آ جائے تو اس میں کوئی اخفا یا غنہ نہیں ہوتا. من اہل الکتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نون کے اوپر شد ہے، غنہ کیا جائے گا. کھڑا زبر کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اسی طرح آئین کا مخرج صحیح ادا کیا جائے گا. اکثر لوگ اس کو وعاملس پڑھ دیتے ہیں، بلکہ اس کو وعاملوا الصالحات پڑھا جائے گا. آگے دیکھیں، لام کو صاد کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. صاد سے پہلے اس لام کو، الف کو، دوسرا الف کو اور یہ واو، چاروں الفاظ اس کو سکپ کر دیا جائے گا، بلکہ لام کو صاد کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. اور اس میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں الفاظوں کو ترتیب کے ساتھ اور صحیح مخرج کے ساتھ ادا کیا جائے گا. اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں وعاملوا الصالحات، ہاتھ نہیں پڑھنا اور صالح بھی نہیں پڑھنا، بلکہ صالحاتی پڑھا جائے گا. آگے دیکھیں، یہ لام ہے. اس لام کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی الفاظ کے بعد اس طرح کا خالی لام آ رہا ہو، جیسے یہ خالی ہے، اس کے نیچے اور کوئی بھی حرکت نہیں ہے، جیسے کسی میں 5 بنا ہوتا ہے، یا جیسے اب یہ آیت ختم ہو رہی ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا طا بنا ہوتا ہے. اب یہ بالکل خالی ہے. جب اس طرح کا خالی لام آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اس جگہ پہ وقف نہ کرے. لام کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی یہاں پہ وقف نہیں ہوگا. اب اگر ہم اس پہ وقف کریں گے پھر پیچھے سے ملا کے پڑھا جائے گا. اب جیسے اس پہ وقف کیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب جب ہم آگے شروع کریں گے تو پھر پچھلے الفاظ سے پڑھ کے پھر آگے جائیں گے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات
عدن تجری نون کے اوپر شد آ رہا ہے، غنہ کیا جائے گا اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا، جیسے جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها من تحتها الأنهار. تا کے بعد ہا ہے، اس ہا کو باریک پڑھا جائے گا، من تحتی. آگے دیکھیں اس ہا کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا اور ہا کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا. لام کے بعد الف ہے، الف کے اوپر زبر ہے، یہ حمزہ بن جائے گا، اس کو اس نون کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. من تحتها الانہار خالدین. آگے دیکھیں ہا کے اوپر چھوٹا مد ہے، 3 سیکنڈ لمبا کریں گے. خالدین فیہا ابدا. 2 زبر کے بعد جب الف آ رہا ہو وقف کرتے ہوئے ایک زبر پڑھتے ہیں اور ایک زبر سائلنٹ کر دیتے ہیں. اب اس پہ اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو آبادن پڑھا جائے گا، اور جب وقف کریں گے تو آبادا اس طرح پڑھا جائے گا. رضی اللہ عنہم. اس میں یہ خیال رکھنا ہے، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں راضی اللہ، راضی اللہ نہیں بلکہ رضی اللہ. یا کا جو مخرج ہے، یا کی آواز کو صحیح اور واضح ادا کرنا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ورضوا عنہ. جب وقف کیا جائے گا تو ہا کی آدھی آواز نکالی جائے گی. اکثر لوگ اس کو پڑھتے تھے ان اس طرح پڑھنا غلط ہے، بلکہ ان اس طرح ادا کیا جائے گا. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. اب ہم پوری سورت ایک ساتھ پڑھیں گے، آپ میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا
الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي रब्बह। उम्मीद है आपको सूरतुल बैयिना अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी अल्फाज की समझ नहीं आई या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका समझाने का अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।